وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فلما جاءہم موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ یہاں پہ قرآن اشارات کر رہا ہے، یہ نہیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، پھر پہلے اپنے گھر گئے، بھائیوں سے ملے، بہنوں سے ملے، بعد جا کے گفتگو ہوئی ہوگی، مطلب اس کی جتنی تفصیلات ہیں قرآن سکپ کر دیتا ہے، صرف اتنی جتنی ضرورت ہے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، اب وہاں پہ پہلے گھر گئے ہوں گے، ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، وہاں سے کتنے دن رہے، کتنا عرصہ لگا، یا کتنی پلاننگ ہوئی، پھر جا کے دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کو جا کے بتایا بھی ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی ہے، میرا ساتھی بنا دیا ہے، اب آؤ ہم دونوں چلتے ہیں۔ پھر وہاں سے دونوں نکلے ہوں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جا کے فرعون کے دربار میں دعوت دی ہوگی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن قرآن یہاں پہ اس ساری کہانی کو سکپ کر کے فرماتا ہے فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری آیتیں نشانیاں لے کر پہنچ گئے، بینات، واضح نشانیاں تھیں، کوئی ایسا اس میں نہ سمجھنے والی تو بات نہیں تھی، واضح نشانیاں تھیں۔ قالوا ما هذا الا سحر مفترى، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے جو خود گھڑا گیا ہے، بناوٹی جادو۔ الا سحر، یہ ما هذا الا سحر، یہ نہیں ہے مگر جادو مفترا، جس کو خود بنایا گیا ہے، گھڑا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ جادو نہیں ہے کہ جو تاریخ سے چلا آ رہا تھا یا کسی نے کسی سے سیکھا ہے، یہ تو کوئی نیا جادو ہے، انہوں نے خود بنایا ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ اس طرح کا کبھی سنا نہیں ہے اپنے آباء و اجداد کے اندر۔ جہاں تک بات ہے جادو کی، تو وہ تو کہہ سکتے تھے جادو کے اعتبار سے کہ اس طرح کا جادو نہیں سنا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سنا رہے تھے اللہ کی آیات، وہ جادو تو نہیں تھا، وہ تو اللہ کی آیات تھی، اور اللہ کی آیات انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام بھی تو آئے، لہذا آباء و اجداد کی بات کریں تو انہوں نے پہلے اللہ کا کلام سنا ہوا تھا، لہذا یہ جو بات فرعون اور فرعونیوں نے کہی جھوٹ بول رہے تھے۔ اور عام طور پہ انبیاء کے مقابلے میں، انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں، یا جو انبیاء کے ورثاء ہیں ان کی دعوت کے مقابلے میں جو بھی دشمنان دین ہوتے ہیں وہ عام طور پہ غلط بیانی کرتے ہیں اور اتنے تیقن کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس سے پہلے کوئی بات اس طرح کی نہیں سنی، حالانکہ سنی ہوئی تھی، ان کے آباء و اجداد نے سنی ہوئی تھی۔ ہاں درمیان میں ایک وقت گزر گیا، ایک اتنا عرصہ گزر گیا کہ اتنے عرصے میں جو قریبی ان کے آباء و اجداد تھے انہوں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن بہرحال یہ ان کی تاریخ میں تو یہ بات موجود تھی۔ لہٰذا یہ جو جادوگروں کا معاملہ، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں، پھر اگر یہ جادوگر ہیں تو پھر جادو کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، پھر سارے جادوگر اکٹھے کر لیے۔ سورہ اعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ شعراء کے اندر یہ بیان ہم سن آئے ہیں، ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں کہ پھر وہ جادوگر آئے اور جادوگروں نے مقابلہ کیا اور بالآخر وہ مسلمان ہو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ لیکن فرعون نے اور فرعونیوں نے جو پہلا تاثر دیا وہ یہی کہ قالوا ما هذا الا سحر مفترى، یہ جادو ہے، اور یہ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور اس سے پہلے ہم نے کبھی اس طرح کی بات ہمارے آباء و اجداد نے سنی نہیں۔ وقال موسیٰ، اچھا اس کے بارے میں یہ جو انہوں نے کہا کہ جادو تھا اور پھر اس کے بعد یہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، یہ سارا کچھ ہوا، یہ مفسرین کا خیال یہ ہے، اور قرآن کا جو بیان ہے وہ بھی بتاتا ہے، خاص طور پہ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 یہ بتاتی ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانیاں اس کو دکھائیں اور اللہ کا کلام ان کو سنایا، تو وہ دل سے، ایک تو یہ کہ وہ لاجواب ہو گیا تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں، دوسری بات یہ کہ وہ دل سے یقین کر بیٹھا تھا کہ یہ ہے سچے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سچائی کا اس کو یقین ہو گیا تھا۔ اور اس کا ذکر اللہ کریم نے
سورہ نمل کی آیت نمبر 14 کے اندر کیا ہے کہ وَجَاهَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار تو کیا ان کا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، حالانکہ ان کے جو دل تھے وہ یقین کر بیٹھے تھے کہ ہے سچا، لہذا انہوں نے اپنی جو برتری برقرار رکھنے کے لیے ظلم کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا، یہ ظلم بھی تھا اور اپنی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے تھا، وگرنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو دل سے یقین نہیں آیا کہ یہ سچے ہیں۔ جادو کہہ کے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے لاجواب ہو کے کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے یہ کہہ کے کہ یہ جادو ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا، انکار کیا انہوں نے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے جو دل تھے وہ یقین کر بیٹھے تھے کہ یہ سچے ہیں دونوں، لیکن انہوں نے انکار اس لیے کیا یقین کے باوجود ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ایک تو ظلم تھا، ظلم کی وجہ سے کہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، انکار کرتے تھے اور اقرار کرنا نہیں چاہتے، دوسرا علوا، اپنی برتری کو قائم رکھنے کے لیے۔ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتے، ان کو سچا مان لیتے، تو ان کی برتری تو اسی دن دھڑام سے گرتی، لہٰذا ان کی برتری، ان کا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اس نے ان کو اقرار نہیں کرنے دیا۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی عالم بمن جاء بالہدیٰ من عندہ، میرا رب جانتا ہے کہ بمن جاء بالہدیٰ، کون ہدایت لے کے آیا ہے، من عندہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کون ہدایت لے کے آیا ہے میرا اللہ جانتا۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور جس کے لیے یعنی اور کس کے لیے انجام آخرت کا گھر جو ہے وہ بہترین ہے، ومن تکون لہ، اور کون ہے جس کے لیے ہے عاقبۃ الدار، جو انجام کا گھر جو ہے وہ اچھا ہے، اچھا گھر کس کے لیے ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی فلاح نہیں دیتا، کامیابی نہیں دیتا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے، اب اندازہ کیجئے، ایک یہاں پہ بڑا لطیف نکتہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک بات فرعون نے کہی اور اس کے جواب میں ایک بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی، وہ کتنی سادہ بات ہے، کتنی کلیئر بات ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہیں فرماتا قال موسیٰ، حالانکہ کلام یہاں پہ قال موسیٰ سے شروع ہو کے درست تھا۔ اللہ فرماتا ہے وقال موسیٰ، یہ واو کیوں آیا ہے؟ یہ واو اس لیے آیا ہے، یہ موازنے کے لیے ہے، کلام کے موازنے کے لیے۔ یہ موازنہ کلام ہے کہ ایک طرف فرعون کیا کہہ رہا ہے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ وقال موسیٰ، اس نے تو وہ کہا، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، تاکہ موازنہ ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف کہانی کو، یہ کلام کو آگے بڑھانے کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ساتھ ہی ساتھ موازنہ کلام بھی ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس نے کتنی بری بات کہی اور موسیٰ علیہ السلام نے کتنی اچھی اور سادہ بات کہی۔ انہوں نے کہا میرا رب جانتا۔ اللہ اکبر، یہ وہ بات ہے جو اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو حق ہوتا ہے نا، حق، وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ حق کو اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ حق تھے، لہذا جب بھی نبی، ہر نبی حق ہوتا ہے، نبی جب بھی بات کرتا ہے تو وہ خارج سے دلیل نہیں دیتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے نبی ہونے کی یہ دلیل ہے، وہ اس بات کو کافی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ دلیل کافی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر تمہیں کسی نبی کے بارے میں دلیل لینی ہو کہ وہ سچا ہے کہ نہیں، تو نبی کی زندگی دیکھ لو،
نبی کی حیات، نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ آپ اپنا ثبوت ہے. قرآن ہے تو قرآن آپ اپنا ثبوت ہے. حق جو ہوتا ہے اس کو ثبوت کے لیے خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جو شخص حق کے اوپر سوال کرے نا وہ سوال بھی گمراہی ہوتی ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے اندر یکے بعد دیگرے 3 انبیاء بھیجے تو بستی والوں نے انکار کیا. انہوں نے انکار کیا جی ہمیں تو تم لوگ بالکل بناوٹی لگتے ہو اور کوئی اس کے اندر ہمیں تو حقیقت نظر نہیں آتی. تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ جواب پتہ کیا دیا؟ انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے ہم رسول ہیں، ہم یہ دلیل ہے ہم رسول ہیں. کوئی دلیل نہیں. انہوں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف یقیناً مرسل ہیں، یقیناً رسول بنا کے بھیجے گئے. تو لہٰذا یہی سب سے بڑی دلیل ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اب اس حق کو ادھر سے وہ کہتا ہے کہ یہ سحر و مفترا ہے، یہ گھڑا ہوا جادو ہے اور ہم نے تو کبھی یہ بات سنی نہیں، وہ اپنی طرف سے اتنی دلیل دے رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں پتہ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ ربی عالم، سبحان اللہ، میرا رب جانتا. بات ختم. جو حق ہوتا ہے اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، دلیل یہ کافی ہے. اب اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال موسیٰ، موازنہ کیجئے کلام کا. ادھر سے وہ فرعون کیا کہہ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وقال موسیٰ ربی اعلم. اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اس کی بات کا یہ جواب نہیں دیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ ہم نے گھڑا ہوا نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد نے یہ بات سنی تھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر میں تو ہوئے تھے، لہذا یہ کہنا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ بات نہیں سنی، اللہ کا کلام کبھی نہیں سنا، یہ ویسے ہی جھوٹ تھا. لیکن یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندہ. اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کے آیا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. سبحان اللہ. ظالموں کو وہ کبھی کامیابی نہیں دیتا. یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ علامہ آلوسی نے بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عاقبت الدار یہاں اللہ کریم نے کہا ہے یہ آخرت کا گھر نہیں ہے، یہ دنیا کا گھر ہے. عاقبت کا مطلب ہے انجام. تو گھر کا انجام کس کا بہتر ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. اور کس گھر کا انجام؟ وہ کہتے ہیں آخرت کے گھر کا انجام تو نہیں ہوتا، انجام تو ہوتا ہے دنیا کے گھر کا. تو دنیا کے پاس کسی کا ایسا گھر ہو جو جس کو اللہ نے دنیا کا گھر عطا کیا ہے، اس کے نتیجے میں انسان آخرت کا گھر حاصل کر لے، یہ نتیجہ، یہ انجام کار دنیا کے گھر کا ہوتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں یہاں الدار سے مراد آخرت کا گھر نہیں ہے بلکہ یہاں الدار سے مراد دنیا کا گھر، جبکہ دیگر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد آخرت کا گھر ہی ہے. بہرحال دنیا کے گھر کے نتیجے میں آخرت کا گھر ملے یا ڈائریکٹ آخرت کا گھر ملے، مفہوم وہی ہے کہ اچھا گھر، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ تمہیں معلوم نہیں ہے. وقال فرعون، اور ادھر سے فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ اب اندازہ کیجئے یہ موازنہ کلام جاری ہے. وقال فرعون، فرعون نے کہا، اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. وہ کہتا ہے کہ اے سردارو، اے درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کہ کوئی حاکم میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو. ما علمت، میں نہیں جانتا، لکم تمہارے لیے، من الہ غیری، کوئی اور الہ ہو میرے علاوہ، یہ میرے علم میں تو نہیں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
بندہ پوچھے اس سے کہ تیرے علم میں نہیں ہے، تیرے علم میں یہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹا سا بچہ آ کے پل رہا ہے یہ تیری ریاست کے خاتمے کا باعث بنے گا، تیرے علم میں یہ تھا؟ یعنی میرے علم میں نہیں ہے تو کسی کے علم میں نہ ہونا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ دلیل کیا دے رہا ہے اندازہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک اللہ کا نبی ہے جو اپنی ہر بات کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے، اور دوسری طرف یہ کر رہا ہے میں نہیں جانتا، ما علم، تو وہ ساری ہر بات کا جو مرکز و محور اپنی ذات کو بنا رہا ہے۔ اب اندازہ کیجیے موازنہ کلام ہے۔ وقال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں کسی کو نہیں جانتا کوئی الہ ہو میرے علاوہ کوئی، میں کسی کو نہیں جانتا، تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں۔ فاوقد لی یا ہامان علی الطین، پس جلاؤ میرے لیے اے ہامان مٹی پر، یعنی میرے لیے پکی اینٹیں بناؤ، مٹی کو جلاؤ، کیا مطلب؟ پکی اینٹیں بناؤ۔ فاجعل لی صرحا، پس میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، لعلی اطلع، تاکہ میں جھانک کر دیکھوں، الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف، کیونکہ یہ کہتے ہیں اوپر ہے، تو میں اوپر دیکھوں، میری بلند عمارت بناؤ۔ اللہ اکبر، اور میں دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کہاں ہے۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّهُ، بے شک میں گمان کرتا ہوں اس کو، من الکاذبین کی یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جھوٹا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے لگتا ہے یہ جھوٹا ہے، تو تم ایسے کرو پکی اینٹیں بناؤ اور میں اس سے پکی اینٹوں سے ایک محل بناؤ۔ یہ اس کا تذکرہ وہاں بھی ہے سورہ مومن کے اندر بھی، کہ اس نے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ۔ عمارت بنی کہ نہیں بنی اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس نے یہ کہا کہ عمارت بناؤ، بلند عمارت، لیکن عمارت بنی کہ نہیں بنی اس کا نہیں پتہ، کیونکہ یہ اس کی صرف ایک فضول گیدڑ بھبکی، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، چونکہ اس کو مختلف قسم کے پینترے بدل کے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب نہیں آ رہا تھا، کسی بات کا جواب نہیں آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں بناؤ جی، عمارت بناؤ، اور اس طرح کی کا کلام وہ کرتا تھا۔ اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کی گفتگو جو ہے فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اسی طرح کی رہی ہے کہ اس نے مختلف پینترے بدل بدل کے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن وہ جب ناکام رہتا تھا تو پھر اس نے کہا کہ میرے لیے حامان کو، اپنے وزیر حامان کو کہا کہ عمارت بناؤ، تو عمارت بناؤ گے تو میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں۔ تو عمارت بنی کہ نہیں بنی اس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمارت بنی تھی کہ نہیں بنی تھی، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی عمارت بنی تھی۔ درایتاً بھی یہ بات درست نہیں لگتی، اس لیے کہ مصر کی سرزمین کے اندر پہاڑ بھی موجود ہیں، تو پہاڑوں کی موجودگی میں اگر اینٹیں بنا بھی لی جائیں اور پکی اینٹیں بنا کے ان کے اوپر آگ جلا کے بھٹا بنا کے وہاں پہ اگر اینٹیں پکی کر لی جائیں اور اس کے لیے ایک عمارت بنا لی جائے تو وہ پہاڑوں سے اونچی تو نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح ایک اور بات کہ اہرام مصر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اہرام مصر جو جتنے بھی ہیں وہ اینٹوں سے نہیں بنے ہوئے، وہ پتھروں سے بنے ہوئے، تو بڑے بڑے پتھر گویا ان کے پاس موجود تھے اور پتھروں کو جوڑ کر وہ عمارت بنا سکتے تھے اگر واقعتاً عمارت بنانی ہوتی۔ اللہ اکبر، لگتا یوں ہے کہ اس کو نا پھوٹے مارنے کی عادت تھی کہ اور کوئی بات نہیں آئی تو ایسی بات کر دینی، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑ دو بس میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ایک دفعہ اس نے یہ بھی کہا تھا، مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کرنے لگا ہوں۔ ولیدع ربہ، یہ اپنے رب کو بلا لے اپنی مدد کے لیے، میں اس کو قتل کرنے لگا۔ بندہ پوچھے بھی تمہیں پکڑا کس نے ہوا ہے، کس نے پکڑا؟ اگر تم نے کام کرنا تو کرو۔ تو اسی طرح کی یہ بات اس نے کی تھی کہ عمارت بناؤ
پکی اینٹیں بنا کے عمارت بناؤ اور اس کے اوپر چڑھ کے میں دیکھوں، تو ایسی کوئی بات اصل میں نہیں تھی۔ اگرچہ بعض روایات پھر ونس اگین میں عرض کروں گا کہ اسرائیلی روایات جن کی کوئی سندن کوئی حیثیت نہیں، ان روایات میں یہ ہے کہ ایک روایت جو انتہائی غیر معتبر روایت، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بنائی تھی اس نے عمارت، اور بہت اونچی عمارت بنائی تھی، اور اتنی اونچی عمارت بنائی تھی کہ اس سے یعنی دنیا کی سب سے اونچی عمارت تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے پھر اس پر بہت بات یہ بھی کی ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت اس نے بنائی تھی اور آج تک اتنی اونچی عمارت نہیں بن سکی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے پکی اینٹیں بنانے کا رواج بھی جو ہے وہ فرعون کے دور میں ہوا۔ اس طرح کی باتیں اس کے ساتھ ریلیٹ کی ہیں تاریخ کی، اور کہا کہ اس نے جو عمارت بنائی تھی وہ بہت اونچی تھی، یہ پھر اس پر چڑھا بھی۔ جب وہ لوگ فارغ ہو گئے تو اس نے اس عمارت کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو ظاہر ہے اس کے اوپر کیا نظر آنا تھا۔ یہ تو ایک انتہائی احمقانہ بات تھی نا کہ میں اس کو جو ہے وہ یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور میں جا کے اوپر دیکھتا ہوں۔ یہاں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی فرعون کے اس کہنے سے کہ عمارت بناؤ اور میں اوپر چڑھ کے دیکھوں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا جو منبع اور ماخذ جو مرکز تھا اور محور تھا، اس میں یہ بات ثابت شدہ تھی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عرش پر ہے اور اوپر ہے۔ یہ جو بہت لمبی بحث چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، بعض نے کہا کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے تو اس سے بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ سب سے بڑا اشکال ہے کہ اس کا مطلب ہے پھر گندی جگہیں جو ہوتی ہیں، جہاں پہ غلاظت ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی عام آدمی کوئی بھی شریف الطبع آدمی نہیں جا سکتا، اگر اللہ کی ذات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو اس کا مطلب ہے غلیظ جگہوں پہ بھی نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات علم کے اعتبار سے پوری کائنات میں ہر جگہ ہے، لیکن خود اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے، جس طرح اس کی شان کے مطابق۔ الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن کہتا ہے اللہ کی ذات جو ہے الرحمن جو ہے عرش پر مستوی ہے۔ مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ کی شان کے مطابق وہ استواء کیسا ہے، یہ بات پہلے کئی دفعہ ہو چکی، میں صرف ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ پتہ ان کو ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم لڑکے سے پوچھا تھا کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم لڑکی جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اسلام کی گواہی دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو اس نے یوں آسمان کی طرف ہاتھ، اللہ آسمانوں میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، یہ تصور تھا تو ہی اس نے بلند عمارت بنائی تھی یا نہیں بنوائی تھی، لیکن اس نے جو بات کہی کہ بلند عمارت بنواؤ اور میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھوں، تو اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام یہی بتاتے تھے نا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے۔ کتنی اوپر ہے، کہاں اللہ کا عرش ہے، کس طرح وہ مستوی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مستوی ہے عرش پر، بس۔ کیسے مستوی ہے؟ وہ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ علم کے اعتبار سے وسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے، اس کی کرسی حاوی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے اور وہ زمین و آسمان کی ہر چھپی اور ظاہر چیز کو وہ جانتا ہے اور اس کو دیکھ رہا۔ اگر ہم ہر جگہ پہ چلے جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو اس میں خصوصیت کیا ہے؟ جیسے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور حال میں کیا ہو رہا ہے ہم سب کو موجود ہے، ہم سب کو معلوم ہے کیونکہ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ کی ذات، اس کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے عرش پہ مستوی، لیکن وہ ہر جگہ کی ہر چیز کو جانتی ہے، اس کا علم محیط کلی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان۔ تو بہرحال فرعون کی یہ جو حرکت تھی کہ میں بناؤں ایک عمارت، بنائی یا نہیں بنائی، میں نے عرض کیا کہ
جو انتہائی غیر معتبر روایات میں ہے کہ اس نے بنائی، عمارت بھی بنائی، اس کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے اس نے دیکھا تو کچھ نہیں نظر آیا۔ نظر کیا آنا تھا؟ یہ جو مشرک ہوتے ہیں اور منکر خدا ہوتے ہیں اور ملحد ہوتے ہیں، ان کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اوپر جا کے کیا نظر آنا تھا؟ جیسے ہمارے کوئی چند سال پہلے کسی سائنسدان نے، جس کا راکٹ جو ہے وہ فضا میں چند لاکھ میل گیا، چند لاکھ میل، 14 لاکھ میل یا کتنا لاکھ میل وہ فضا میں آگے تک گیا، تو اس نے واپس آ کے بتایا کہ مجھے کوئی خدا نہیں نظر آیا۔ یعنی 14 لاکھ میل جا کے، 14 لاکھ کلومیٹر جا کے اس کو خدا نظر آ جانا تھا۔ یعنی حماقت کی انتہا ہے۔ جو خود بتاتے ہیں کہ زمین سے آسمان، زمین سے سورج تک کا فاصلہ، یہ نظام شمسی ہے نا ایک چھوٹا سا، اس نظام شمسی کے بعد پھر کئی نظام حاصل شمسی، ان سے مل کر ایک گلیکسی بنتی ہے، اللہ اکبر، پھر کئی گلیکسیز بنتی ہیں، تو پھر اس سے آگے ویب بنتا ہے ان کا کاسمو ویب، پھر اس سے کائنات کتنی بڑی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ صرف یہ جو سورج کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، خود سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ زمین سے لے کر جو سورج تک کا فاصلہ ہے وہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا فاصلہ ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل تو زمین سے سورج تک کا فاصلہ ہے۔ پھر یہ نظام شمسی ہے، اس میں کئی کروڑ دور ان کے ستارے موجود ہیں۔ پھر یہ پورا نظام شمسی کے بعد پھر ایک نظام شمسی کا کتنا آپس میں فاصلہ ہے، اور پھر کتنی بڑی کائنات ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ 14 لاکھ میل پر خدا نظر نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مت ماری ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ بھی عمارت بنا کے کہتا ہے کہ اوپر خدا نظر نہیں آیا۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا کہ روایت موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ اس نے پھر تیر آسمانوں کی طرف چلایا، اور اللہ کے حکم سے وہ تیر جو تھا وہ خون آلود واپس آیا، اور جب اس خون آلود واپس آیا تو اس نے پھر یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ کے خدا کو مار دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور میں نے وہ تھا بھی تو میں نے اس کو ختم کر دیا۔ بہرحال اس روایت میں یہ ہے کہ جب یہ نیچے اترا، وہ بہت بڑی عمارت تھی، تو جب یہ نیچے اترا تو پھر یہ جبریل علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنا ایک پر مارا، اس عمارت کے اوپر، بہت بلند عمارت تھی، تو وہ 3 حصوں میں ٹوٹ کر گر گئی۔ ایک حصہ مغرب کی طرف جا کے گرا، ایک حصہ سمندر میں جا کے گرا، اور ایک حصہ فرعونیوں کے اوپر گرا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جو حصہ فرعونیوں پر گرا، اس کے نیچے آ کے جو مر گئے وہ 10 لاکھ تھے، 10 لاکھ کی تعداد آ کے اس کے نیچے مری۔ تو یہ مبالغے پر مبنی ایک روایت ہے، جس کو درایتاً بھی درست نہیں کہا جا سکتا کہ اس دور میں فوج کے اندر 10 لاکھ لوگوں کا موجود ہونا اور پھر ان کا ایک عمارت کے نیچے آ کے مر جانا، یہ بھی درایتاً درست محسوس نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس طرح کی روایات اگرچہ موجود ہیں، مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے چونکہ 2 دفعہ، یہاں بھی سورۃ القصص میں بھی اور سورۃ المومن میں بھی یہ بتایا کہ اس نے حامان سے کہا تھا عمارت بناؤ، تو لگتا یہ ہے کہ اس نے صرف پھوٹ ہی ماری تھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے کہتا تھا مجھے چھوڑ دو، بس میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگا ہوں، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگا ہوں، مجھے چھوڑ دو، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بھی بلا لے، میں قتل کر کے چھوڑوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ تو پکڑا کس نے تھا؟ کسی نے نہیں پکڑا تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی کہ عمارت بناؤ، حالانکہ ایسی کوئی عمارت نہ بنائی گئی تھی اور نہ اس کی ضرورت تھی، کیونکہ بلند و بالا پہاڑوں کی موجودگی میں ایک عمارت کتنی کو بلند ہو سکتی تھی؟ کوئی شخص، کسی نے اگر اس طرح کی حرکت کرنی بھی ہے، بلند عمارت پر چڑھ کر دیکھنا بھی ہے، تو وہ پہاڑوں پر چڑھ کر دیکھ لے۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی جو عقل کا معیار تھا، جو عقل کی سطح تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ کلام کے موازنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات کی کیا حیثیت ہے جو یہ تک کہہ رہا تھا۔ وقال فرعون یہ کہہ رہا تھا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، تو تم بناؤ، ایک عمارت بناؤ۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تکبر کیا،
اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہوا اس نے، وجنودہ اور اس کے جو لشکر تھے انہوں نے بھی، فی الارض بغیر الحق انہوں نے زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یعنی تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ ہم بڑے ہیں، بغیر الحق، نہ حق اپنے آپ کو بڑا سمجھا، حق نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر جانے والے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ پس ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں۔ اللہ اکبر، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے ہم نے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ پس دیکھو کہ ظالموں کا انجام کس طرح کا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اللہ اکبر، اور ہم نے ان میں سے امام پیشوا بنائے۔ ائمہ کا مطلب پیشوا، ائمہ امام کی جمع، امام کا مطلب ہے پیشوا۔ اب ظاہر ہے پیشوا ہر طرح کے ہوتے ہیں، نیکی کے پیشوا بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی امام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، اور ایسے بھی امام ہوتے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے بنایا ان کو امام پیشوا بنایا، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن جو جہنم کی طرف یہ لوگ جا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، سورہ ہود کے اندر فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، اللہ اکبر، وبئس الورد المورود، یہ پانی پینے کے لیے آئیں گے جہنم میں اور یہ اپنی قوم کی قیادت کر رہا ہوگا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، یہ قیامت والے دن اپنی قوم کی قیادت پیشوائی کر رہا ہوگا۔ تو گویا یہ بھی اور اس طرح کے جتنے لوگ تھے یہ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، جہنم کی طرف لے جانے والے پیشوا ہیں۔ تو پیشوا ہر طرح کے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، ان کے پیچھے آپ چلیں تو انسان جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ایسے بھی پیشوا ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے آپ چلیں تو وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ خیر کا دور، پہلے شر کا دور تھا، آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، پھر خیر کا دور آ گیا، کیا اس کے بعد بھی کوئی شر کا دور ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کیا اس کے بعد پھر کوئی خیر کا دور ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، خیر کا دور ہے۔ وفیہ دخن، لیکن اس کے اندر ابہام ہوگا، پیچیدگی ہوگی، دھندلکا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما دخن ہو، کیا اس کا دھندلکا کیا ہے، پیچیدگی کیا ہے، ابہام کیا ہے، کنفیوژن کیا ہے؟ فرمایا وہ کنفیوژن ہے ائمۃ یہدون، پیشوا موجود ہوں گے، پیشوائی کرنے والے رہنمائی کر رہے ہوں گے، ائمۃ یہدون بغیر ہدی، لیکن جس طرف وہ بلا رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی۔ اللہ، لہذا ہر دور میں پیشوا پیشوائی کرنے والے تو ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں یا جنت کی طرف لے جانے والے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آنے والے شر کے دور کے بارے میں، یہ تو دخن والا خیر ہے، حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ فرمایا ہاں، اس کے بعد شر کا دور بھی ہے، اور اس کے بارے میں آپ فرمایا دعات الی ابواب جہنم، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دعوت دے رہے ہوں گے وہ تو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو بھی ان کی دعوت پر لبیک کہے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم دخن والے خیر میں زندگی گزار رہے ہیں
یا اس کے بعد آنے والے شر میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ لیکن دو طرح کے ائمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے اوپر کاربند ہیں اور اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے ہی جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اللہ! صحابی پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے، ان کی نشانی بتائیے۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ قوم ایسی ہوگی، وہ گروہ ایسا ہوگا جو اس چیز پر عمل کر رہا ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام عمل کر رہے ہیں۔ گویا نبوی رہنمائی کے اوپر چلنے والے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے، وہ کسی بھی دور میں جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت کے راستے پر ہوں گے۔ اور یہ آپ ارد گرد دیکھ سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا بھی، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، تو جتنے مرضی آپس میں عملی اختلاف ہوں انشاءاللہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ کے اس راستے پر چل رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ راستہ جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، ہم نے اس پر چلنا ہے، تو انشاءاللہ یہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ وگرنہ پھر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اللہ اکبر، جہنم کی طرف لے جانے والے بھی پیشوائی ہوتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے، فی هذه الدنیا لعنہ، اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی۔ اب دیکھیں کوئی بھی اگر فرعون کا ذکر کرتا ہے تو فرعون سوائے لعنت کے اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ فرعونیت جو ہے وہ ایک استعارہ بن گیا، ایک اصطلاح بن گئی کہ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی فرعونیت میں مبتلا ہے، فلاں آدمی فرعون بنا بیٹھا ہے۔ گویا ایک لعنتی عمل اور ایک لعنت والی کیفیت اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں جب فرعون کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرعون اور فرعونیوں کے لیے اس دنیا میں بھی سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ! ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن، ہم من المقبوحین، یہ قیامت والے دن قبیح چہرے لیے ہوں گے۔ مقبوح، قبیح چہرے والے، جھلسے ہوئے چہرے، انتہائی برے چہرے والے، بگڑے ہوئے چہرے، یا مفسرین نے کہا ہے ای مطرودین، یا پھر یہ دفع دور کیے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی جن کو راندہ درگاہ قرار دے دیا ہو وہ لوگ ہوں گے۔ مقبوحین سے مراد یا دفع دور کیے ہوئے، راندہ درگاہ قرار دیے ہوئے، قیامت والے دن یہ راندہ درگاہ ہوں گے اور دفع دور ہو جائیں، یعنی ان کو کہا جائے گا کہ دفع دور ہو جاؤ، یا پھر ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یا دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں، چہرے بھی بگڑے ہوئے ہوں اور ان کو دفع دور بھی کیا کہا جا رہا ہو۔ یہاں تک، یا کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 43 تک، اگلی جو آیت ہے یہاں تک جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 44 سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کا اس بات شروع ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی جو آخری آیت ہے بہت اہم ہے، یہاں پہ جو اللہ کریم نے بیان فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، من بعد، اس کے بعد کہ، ما اہلکنا القرون الاولی، کہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، بصائر للناس، ایسی کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرتوں کا باعث تھی، بصیرتوں والی تھی، وَہُدًى، اور ہدایت کا باعث تھی، وَرَحْمَةً، اور رحمت کا باعث تھی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تورات عطا کی،
آگے چونکہ رسالت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقانیت ہے اس کے چونکہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اور آپ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے اس کے اوپر جتنے اعتراضات کفار مکہ نے کیے تھے ان کا بھی جواب دیا جا رہا ہے، تو یہاں جہاں ان دونوں مضامین کا ایک ایسا مقام ہے جو ملا جلا مقام ہے کہ پچھلے مضمون کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ ابھی آیت نمبر 36 کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا اعتراض یہ تھا، ایک اعتراض یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اوپر ان کا اعتراض یہ تھا کہ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، کہ ہم نے اس سے پہلے اپنے آباء و اجداد کے اندر یہ بات کبھی نہیں سنی۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا۔ اسی طرح کا اعتراض کفار مکہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، اللہ اکبر، کہ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، اللہ اکبر، سورہ صاد کے اندر وہ بھی اعتراض یہی کرتے تھے کہ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے بھی پہلی امتوں کے اندر یہ بات کبھی نہیں سنی۔ حالانکہ جو میں نے پہلے عرض کیا ان کا بیان بھی غلط تھا جو فرعونیوں نے کہا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی تعلیمات ان تک پہنچی تھی، لہذا ان کا کہنا کہ یہ ہم تک نہیں پہنچی یہ اس اعتبار سے غلط تھا کہ وہاں تو پہنچی تھی، اور دوسرا یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک عرصہ گزر گیا تھا کہ امتیں تباہ و برباد ہوئیں، ہم نے امتیں تباہ و برباد کی، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ان کو ہم نے کتاب دی، لہذا جب درمیان میں قوم عاد گئی، قوم سمود گئی، اتنی قومیں تباہ و برباد ہوئیں، اللہ اکبر، اور اتنی قومیں تباہ و برباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تورات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، جو بصیرتوں والی کتاب بھی ہے، جو ہدایت بھی ہے، جو رحمت بھی ہے، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کتاب ایسی نہیں دی گئی جو پہلی امتوں کے اوپر نازل ہوئی ہو۔ اسی طرح کا اعتراض کفار مکہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام یہ خطہ عرب میں گزرے ہیں اور خطہ عرب کے اندر ان کی تعلیمات موجود تھیں، لہذا اگر کفار مکہ یہ کہیں کہ ما سمعنا بہذا، کہ پہلی جو گزرنے والی امتیں ہیں ہم نے ان میں سے کوئی بات یہ نہیں سنی، تو جس طرح کا جھوٹ اور جس طرح کی غلط بیانی فرعونی کر رہے تھے اسی طرح کی غلط بیانی جو ہے یہ کفار مکہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ ان دونوں بیانوں کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو رسالت محمدی کے اس بات کے ساتھ جوڑ کے ان دونوں اعتراضات کا خاتمہ اس طرح سے کرتا ہے کہ تمہارے درمیان اتنی امتیں گزر گئی ہیں، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اتنی امتیں درمیان میں سے وہ ساری کی ساری ہلاک اور برباد ہو چکی ہیں، لہذا تمہیں بتانے والا کہاں سے آئے کہ یہ نبی ہے، یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ تورات ہے، یہ بتانے والا کہاں سے آئے، جبکہ اس سے پہلے یہ اتنی امتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی۔ اللہ اکبر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورہ مائدہ کے اندر، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، کہ اے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے اوپر آ گیا ہے، یبین لکم، جو تمہارے اوپر باتیں واضح کرتا ہے، علی فترۃ من الرسل، ایک رسولوں کے وقفے کے بعد، یعنی یہ تو ہوا ہے کہ درمیان میں وقفہ ہو گیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، جس طرح درمیان میں اتنی امتیں گزر گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات نازل ہونے تک، اتنی امتیں گزر گئیں، ان تباہ و برباد ہو گئیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بڑا وقفہ آیا، اور یہ اس لیے ہم نے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، نہ کوئی ڈرانے والا آیا، نہ کوئی خوشخبریاں دینے والا آیا، کہیں تم یہ نہ کہو۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے، خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے تشریف لا چکے ہیں،
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس طرح ایک وقفے کے بعد اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی اور انہوں نے یہ بیان دیا فرعونیوں نے کہ ہمیں اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں دیا گیا تھا، بعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ایک عرصے کے بعد، اور اسی طرح کا بیان کفار مکہ نے دیا۔ یہ ہے وہ مماثلت دونوں کی، یہ ہے وہ وجہ اشتراک جو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت دونوں اعتراضات کا جواب یہاں پہ دیا ہے، جو فرعونیوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر بھی، اور جو اعتراض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار مکہ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی یہاں پہ دیا، اور یہاں وہ بیان مکمل ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اشارتاً اور اجمالاً اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں یہاں سورۃ القصص میں بیان فرمایا، آیت نمبر 43 کے اندر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور یہاں سے آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے اس بات کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا